ہرپل جیو ڈرامہ موہرا بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ جو ہوتی ہے علیزہ وہ شاپنگ کرنے گئی ہوتی ہے مال میں، اور وہیں پہ آ جاتی ہے حمزہ کی والدہ، اور حمزہ کی والدہ جیسے ہی علیزہ کو دیکھتی ہے تو علیزہ جو ہوتی ہے ان سے سلام لیتی ہے اور پوچھتی ہیں کہ کیسی ہیں آپ۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ تمہاری فیملی میں کیا کوئی نہیں ہے، وہ تمہارا باپ یا تمہارا بھائی جو تم پہ نظر رکھے۔ اس پر علیزہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ تم نے شادی کیوں نہیں ابھی تک کی۔ اس پر جو ہوتی ہے علیزہ وہ کہتی ہے کہ ابھی ہو سکتا ہے شادی میری قسمت میں نہیں تھی، اسی وجہ سے میری شادی ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے حمزہ کی والدہ وہ کہتی ہے کہ نہیں، تم نے شادی اس لیے نہیں کی تاکہ تم کسی امیر کو پھنسا سکو، لیکن میں حمزہ کو بالکل بھی تمہارے فریب میں پھنسنے نہیں دوں گی، اور نہ ہی حمزہ کے ساتھ تمہاری کبھی شادی ہوگی۔ اس پر علیزہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں ایسا کبھی بھی نہیں سوچتی، اور نہ ہی میں کبھی یہ چاہوں گی کہ میری شادی اس انسان کے ساتھ ہو جس کو میں پسند ہی نہیں کرتی۔ اس پر جو ہوتی ہے علیزہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ علیزہ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اپسٹ ہوتی ہے، لیکن وہ اس بات کو اگنور کر دیتی ہے کیونکہ وہ حمزہ کو پسند ہی نہیں کرتی۔ دوسری طرف جو ہوتا ہے سکندر وہ علیزہ کو روکتا ہے، اور علیزہ کو روک کر کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ جو مرضی کر لو، میں تمہیں کبھی بھی اپنے بھائی کے قریب نہیں آنے دوں گا، اور میں تمہارے ساتھ بھی وہی کروں گا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس پر جو ہوتی ہے علیزہ وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتی ہے۔ اس پر علیزہ جو ہوتی ہے وہ گھر چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف حمزہ جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے اس کے پاس اس کو منانے کے لیے، لیکن علیزہ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اپسٹ ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ حمزہ میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، اور نہ ہی میں کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتی، میں کرنا ہی نہیں چاہتی۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ہوا گیا، مجھے کچھ بتاؤ گے بھی کیوں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ تم میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، اور میں تمہیں کچھ بتانا بھی نہیں چاہتی، میں کیوں بتاؤں تمہیں۔ اس پر جو ہوتا ہے حمزہ وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں جانا، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے تم سے جو ہے وہ الگ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ علیزہ پلیز ایسے مت کرو۔ اس پر علیزہ جو ہوتی ہے وہ حمزہ کو کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اگر تم پھر سے یہاں پہ آئے تو میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ اس پر جو ہوتا ہے حمزہ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، وہ تو صرف اس سے یہ پوچھنے کے لیے آتا ہے کہ سکندر نے تمہیں کیا کہا۔ اس پر علیزہ جو ہوتے ہیں وہ اس کو صحیح سے بتاتے ہی نہیں، اگر وہ اس کو بتا دیتی تو پھر بھی اس نے اس کا یقین ہی نہیں کرنا تھا، کیونکہ سکندر تو اس کا بھائی تھا، اور اس نے اپنے بھائی کا تو تھوڑا بہت یقین کرنا ہی تھا۔ اس پر جو ہوتی ہے علیزہ اسی وجہ سے اس کو کچھ بھی نہیں بتاتی کہ سکندر نے جو ہے وہ اس کو جان سے مارنے کی تک کی دھمکی دی ہے۔ دوسری طرف سکندر جو ہوتا ہے وہ لڑکی کو لے کے جاتا ہے کلب میں۔ اس بار لڑکی کو جو ہے وہ بلیک میل کرتا ہے، کیونکہ اس کی جو ہے اس نے وہ ویڈیو بنا کے رکھی ہوتی ہے، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہاری وہ ویڈیو وائرل کر دوں گا، اگر وہ ویڈیو وائرل ہوگی تو پھر تمہاری عزت کا کیا ہوگا۔ اس پر لڑکی جو ہوتی ہے وہ مجبوراً اس کے ساتھ کلب میں جو ہے وہ ڈانس کرتی رہتی ہے، کیونکہ وہ اس کو بلیک میل کر رہا ہوتا ہے، اور سکندر کی عادت ہے وہ ہر کسی کے ساتھ یہی بلیک میل ہی گھرتا ہے۔ دوسرے دن جیسے ہی علیزہ جو ہوتی ہیں وہ آفس آتے ہیں تو وہ آفس چھوڑنے کا جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اپلیکیشن دینے والی ہوتی ہے کہ میں جو ہے یہ جاب چھوڑنا چاہتی ہوں، لیکن وہ جیسے ہی سکندر کے آفس کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ سکندر کو کال پہ بات کرتے ہوئے سن لیتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ علیزہ کا بھی یہی حال کرنا تھا جو کہ میں نے نوشی کا کیا تھا۔ نوشی بیچاری اس نے جو ہے وہ تھپڑ نہ ہی مارتی تو اچھا تھا، اس کا جو ہے وہ یہی حال ہونا تھا، اب علیزہ کا بھی میں نے یہی حال کرنا ہے۔ جب تک سکندر اس کے ساتھ ہے جب تک حمزہ اس کے ساتھ ہے تب تک میں اس کو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جیسے ہی حمزہ اس سے دور ہوگا تو پھر دیکھنا میں اس کا بھی وہی حال کروں گا۔ اور یہ ساری باتیں جو ہوتی ہے وہ علیزہ سن لیتی ہے۔ جیسے ہی وہ حمزہ کو دیکھتی ہے تو علیزہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور سیدھا جاتی ہے اپنے گھر، اور اپنے گھر جا کے وہ جو ہے وہ نوشی کی ساری چیزیں نکالتی ہے، وہاں سے نکال کے جو ہے وہ اس کی ساری اس کے موبائل میں سے ایک ویڈیو اس کو ملتی ہے جس میں نوشی جو ہوتے ہیں وہ معافی مانگ رہی ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ سکندر جو ہے وہ میری کسی بھی بات کا یقین نہیں کر رہا۔ اس پہ علیزہ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ روتی ہے، اور وہ پھر جاتی ہے قبرستان۔ جیسے ہی قبرستان جاتی ہے تو پیچھے سے حمزہ جو ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے علیزہ کے گھر، تو جیسے ہی وہ علیزہ کے گھر جاتا ہے تو وہاں پہ اسے ایک نوکرانی ہوتی ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ تم یہاں پہ، اس پر وہ کہتی ہے ہاں بیگم صاحبہ نے مجھے نکال دیا تھا تو اس وجہ سے میں یہاں پہ آ گئی۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ علیزہ بھی ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں علیزہ نہیں ہے، وہ باہر گئی ہوئی ہیں۔ اس پر حمزہ جو ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ علیزہ اس ٹائم کہاں پہ ہوں گی۔ اس پر اس کو یاد آتا ہے کہ وہ وہیں بچوں کے پاس گئی ہوگی۔ اس پر حمزہ جو ہوتا ہے وہ بھی وہیں چلا جاتا ہے۔ علیزہ جو ہوتی ہے وہ قبرستان سے ہو کر جاتی ہے وہیں پہ، اور وہیں پہ جا کے بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے۔ اس پر جو ہوتا ہے حمزہ وہ اس کو دیکھنے لگ پڑتا ہے، اور وہاں پہ اس کو کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس پر جیسے ہی علیزہ جو ہوتی ہے وہ اس کو دیکھتی ہے تو وہ اس کے پاس آ جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے۔ اس پر علیزہ جو ہوتی ہے وہ حمزہ کو لے کے جاتی ہے ریسٹورینٹ، اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ گول گپے آرڈر کرتی ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ آپ بھی کھائیں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی کھایا ہی نہیں، میرا گلا خراب ہو جائے گا۔ اس پر وہ کہتی ہے کچھ نہیں ہوگا، آپ کھائیں تو صحیح۔ اس پر علیزہ جو ہوتی ہے وہ بھول جاتی ہے کہ اس کی بہن جو ہے وہ زندہ نہیں ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ میں جب بھی اپنی بہن کے ساتھ جاتی تھی تب ہم لوگ جو ہے وہ ایسے ہی گول گپے کھائے بنا کبھی بھی گھر نہیں آیا کرتے تھے۔ اس پہ جو ہوتا ہے حمزہ وہ کہتا ہے کہ کون نوشی۔ اس پر جو ہوتی ہے علیزہ وہ چپ کر جاتی ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ اچھا نہیں بتانا، نہ بتاؤ، لیکن گول گپے تو کھا لو۔ اس پر جو ہوتی ہے علیزہ وہ کہتی ہے کہ نہیں میرا پیٹ فل ہو گیا، آپ کھا لیں۔ اس پر جو ہوتی ہے علیزہ وہ کہتی ہے کہ نوشی جو ہے وہ میری بہن تھی، اور اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی، اور مجھ سے کبھی کچھ پوچھیے کبھی مت۔ اس پر جو ہوتا ہے حمزہ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، موڈ اپنا فریش کرو۔ دوسری صبح ہوتے ہیں جیسے ہی علیزہ
علیزہ جو ہے وہ آفس جائے گی تو علیزہ کو جو ہے اس کا والد جو ہے وہ آفس سے نکال دے گا اور اس کو کہے گا کہ میں تمہیں یہاں سے نکالتا ہوں، آج کے بعد اس آفس میں تم نظر بھی نہ آنا۔ اس پر حمزہ جو ہوتا ہے وہ تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، تو جو ہوتا ہے اسکندر وہ تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ دوسری طرف حمزہ جو ہوتا ہے وہ گھر جا کے اپنی والدہ اور اپنے والد کو کہتا ہے کہ میں علیزہ کو پسند کرتا ہوں اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ صاف انکار کر دیتی ہیں۔ اس پر جو ہوتا ہے اسکندر وہ تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ حمزہ کو جو ہے وہ انکار مل چکا ہے، اب تو وہ اس کو بھول ہی جائے گا، تو اب میں اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن حمزہ جو ہوتا ہے وہ ضد پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں صرف اور صرف علیزہ کے ساتھ ہی شادی کروں گا، ورنہ میں کسی کے ساتھ بھی شادی نہیں کروں گا۔ دوسری طرف علیزہ جو ہوتی ہے وہ حمزہ کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میں بھی آپ سے کرتی ہوں۔ اس پر علیزہ جو ہوتی ہے وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کے کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب میں تم لوگوں کو دمک کی طرح چمٹ جاؤں گی اور تم لوگوں کی زندگی جو ہے وہ تباہ و برباد کر دوں گی۔ جس طرح سے اسکندر نے جو ہے وہ نوشین کی زندگی تباہ و برباد کی تھی، ویسے ایک ایک آنسو کا میں بدلہ تم لوگوں سے ضرور لے کر رہوں گی۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ موہڑا پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔